बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा वालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खुश-ओ-खुर्रम होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर लेक्चर आपको मिलता रहे और आपके फ़ायदा के लिए बना रहे। तो देखिए जी, लास्ट हमारा लेक्चर था खुलासे के अहम पॉइंट और मुसन्निफ का तारुफ। आज हम पढ़ेंगे तश्कीले पाकिस्तान का दूसरा हिस्सा, तशरीह पैराग्राफ। तो तशरीह पैराग्राफ हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। 15 नंबर का क्वेश्चन कैसे करना है, सबसे पहले इबारत को एक लाइन के अंदर कोट करते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं हवाला मतन। तो हवाला मतन जैसे कि आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर के अंदर पूरा इंट्रो बताया कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद सियाको सबाक। तो सियाको सबाक मोहतरम तलबाए कराम हम किस तरह से लिखेंगे, तशरीह तलब इबारत से पहले मुसन्निफ लिखते हैं, यानी उस पैराग्राफ का जो पिछला साबका हिस्सा रहता होगा उसके बारे में बयान करेंगे और इसको हम दो पैराग्राफ में डिवाइड करेंगे, एक सियाक में और सबाक में। कभी भी अलग हेडिंग नहीं देनी, हेडिंग एक ही रहने देनी है, दूसरी हेडिंग नहीं देनी। तो क्या लिखेंगे, पहले में हम लिखेंगे तशरीह तलब इबारत से पहले मुसन्निफ बयान करते हैं, उस पैराग्राफ से पिछला जितना भी होगा उसका मुख्तसर हम बयान कर देंगे। इसके बाद जब हम 5-6 लाइनें इसकी लिख लेंगे तो दूसरा हम लिखेंगे तशरीह तलब इबारत के बाद मुसन्निफ बयान करते हैं, तो उसको भी हम 5-6 लाइन के अंदर कोट कर देंगे। तो इस तरह उसको बयान करता है कि सियाक व सबाक की मदद से, यानी पिछली कुछ चीजें और साबका जो चीजें होंगी उनको मिलाकर हम लोगों ने तशरीह करनी होगी। अच्छा, फिर हम आते हैं तशरीह के हवाले से। तशरीह के आगे आप लोगों ने तफसीलिया की अलामत लगानी है। तो तशरीह को मैंने तकरीबन 12 के करीब पैराग्राफ के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें हमारा पूरा चैप्टर डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं औरंगजेब आलमगीर की वफात। इस पैराग्राफ में से अगर कोई पैराग्राफ आता है तो हम ये नहीं लिखेंगे तशरीह तलब इबारत से पहले, हम लिखेंगे तशरीह तलब इबारत का सियाक नहीं है जबकि सबाक दर्ज सेल है, तो इस तरह हम लिखेंगे। तो बयान करता है औरंगजेब आलमगीर की जब 1707 में वफात हो जाती है तो इसके बाद मुसलमानों की हुकूमत 150 साल तक रहती है और ये हुकूमत एक नाम निहाद हुकूमत होती है, क्योंकि औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद जितने भी जानशीन आते हैं वो सारे के सारे नाअहल होते हैं, उनको तरीका सलीका नहीं आता मामलात करने का, उनको तरीका नहीं आता हुकूमत कैसे करनी है। तो इस वजह से हुकूमत कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती है। फिर जब कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती है तो मुखालफिन को इस चीज़ का मौका मिल जाता है कि हम किस तरह से इस अपने दुश्मन को ज़ेर कर सकते हैं, इस पर पंजे गाड़ सकते हैं, तमाम चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह इसके बाद बयान करता है जब उसी पैराग्राफ में मुख्तलिफ बुजुर्गाने दीन का जिक्र किया जाता है, शाह वलीउल्लाह है, शाह अब्दुल अजीज है, उसके शाह अब्दुल अजीज के जो बेटे होते हैं उनका नाम होता है शाह इस्माइल, ठीक है। शाह वलीउल्लाह के पोते शाह इस्माइल जो होते हैं वो अगर मुसलमानों की इस्लाह कैसे करते हैं, अपने अपने तरीके से इस्लामिक तरीके से मुसलमानों को इकट्ठा करते हैं, उनकी मुआशरती बुराइयों को दूर करते हैं और इनकी इस्लाह करते करते अपनी ज़िंदगियाँ गुजार जाते हैं। तो उनका किरदार जितना भी है हम तरीकी लिहाज से तशरीह पैराग्राफ में उसको बयान कर सकते हैं। इसके बाद जब 1803 के अंदर अंग्रेज दिल्ली में एक तिजारत की गर्ज से आते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि मुसलमानों के हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं तो इस तरह उनको एक मौका मिल जाता है इन पर हुकूमत करने का। तो वो क्या आते हैं, अंग्रेज जब आते हैं तो वो मुसलमानों के हालातों वाक़यात को जानकर मुसलमानों पर हुकूमत जमाना चाहते हैं। इसके बाद बयान किया गया है हालात बेकाबू हो जाते हैं। जब अंग्रेज आ जाता है तो अंग्रेज क्या है, हालात को मजीद खराब कर देता है ताकि मुसलमानों के फेवर में ये हालात ना रहे। तो हालात बेकाबू हो जाते हैं, हुक्मरान के बस में चीज़ें नहीं रहती हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों को शिकस्त होती है, मुसलमान तबाही का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। साथ साथ उसमें बयान किया गया है कि पंजाब के अंदर सिखों का जोर, पंजाब के अंदर जो सिख कम्युनिटी होती है ये बढ़ रही होती है, अपना असर व रसूख बढ़ा रही होती है और मुसलमानों के साथ दुश्मनी पाल रही होती है, मुसलमानों को ज़ेर करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। फिर शाह वलीउल्लाह इसमें क्या कैसे शाह वलीउल्लाह उनकी इस्लाह करते हैं
اور شاہ ولی اللہ جو اصلاح کرتے ہیں ان کے ساتھ باقی جو مسلمین حکمران ہوتے ہیں، مسلمین جو باقی ہوتے ہیں مسلح ہوتے ہیں، وہ اصلاح کرنے میں کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے جی، ان کو یہ جو شاہ ولی اللہ ہے ان کے ساتھ ہیں سید احمد بریلوی شہید، وہ آتے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کی اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کو کس وجہ سے شکست ہوتی ہے؟ اپنے مسلمانوں کی وجہ سے، غداروں کی وجہ سے۔ پوری پاکستان کی، پوری مسلم کمیونٹی کی، پوری مسلمانوں کی تاریخ اگر آپ دیکھ لیں، مسلمانوں کو جب بھی شکست ہوئی ہے تو اپنے لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے، غداروں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو غداروں جہاں جہاں مسلمانوں کا عروج تھا اسی کے ساتھ غداروں نے جنم لیا اور غداروں نے مسلمانوں کو زوال پذیر کیا۔ تو اسی طرح مسلمانوں کو غداروں کی وجہ سے بہت بڑے المیہ سے دو چار ہونا پڑا۔ یہ غدار آپ مسلم تاریخ کا کہیں پر بھی دیکھ لیں، یہ میر جعفر ہو، میر صادق ہو، جنگ پلاسی ہو یا کوئی بھی موقع ہو، تو اس کے اندر کیا ہے شکست ہوئی ہے؟ ان غداروں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس کو ہم پورے پیراگراف کو بیان کر سکتے ہیں، سلطان ٹیپو والا پورا واقعہ اس کے اندر کوٹ کیا جا سکتا ہے تشریح حوالے سے۔ یہ ساری چیزیں پہلے پیراگراف میں سے اگر کوئی پیراگراف آتا ہے، اس طرح اگر دوسرے یا تیسرے پیراگراف میں سے ہمارا کوئی عبارت آ جاتی ہے تو ہمارا تشریح کرنے کا طریقہ کار وہ کس طرح سے ہوگا؟ 1857 کی جنگ ہوئی تھی اس کے حالات و واقعات کو بیان کریں گے۔ 1857 کی جنگ میں کیسے کیسے مسلمانوں کے حالات پورے گزرے ہیں، مسلمانوں پر کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے، ان ساری چیزوں کو ہم اس کے اندر اس پیراگراف میں بیان کر سکیں گے۔ پھر ہم اس میں بیان کریں گے جنگ پلاسی جو کہ 1757 میں ہوئی تھی۔ ایک 1757 میں جنگ پلاسی ہوئی تھی، دوسری ہوئی تھی 1857 میں۔ یہ جنگ آزادی تھی، یہ جنگ آزادی اور اس کو جنگ پلاسی کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ ہوئی تھی۔ تو جنگ پلاسی سے آزادی تک کے حالات و واقعات کو بیان کیا جا سکتا ہے اس پیراگراف میں کہ کیسے کیسے مسلمانوں کو غداروں کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جو کیسے کیسے مسلمان جدوجہد کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، اور دشمن کیسے مسلمانوں کو زوال پذیر کرنے کے لیے جتن کرتا رہا، کوشش کرتا رہا۔ وہ سارے حالات و واقعات کو ہم اس پیراگراف میں بیان کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں کیا ہے جی 1837 کے اندر جو فارسی کا معاملہ پیش آیا تھا کہ فارسی کو عدالتوں سے خارج کیا جائے اور فارسی کی جگہ پر سنسکرت یا ہندی زبان کو رائج کیا جائے، یہ معاملہ پیش آ گیا۔ تو یہ بھی کیا ہے جی مسلمانوں کے حق میں نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومت تھی اور فارسی زبان یہ اوورآل مسلمانوں کی زبان سمجھی جاتی تھی۔ پھر چوتھے اور پانچویں پیراگراف میں ہم جس چیز کو بیان کریں گے وہ کچھ یہ چیزیں ہیں۔ سر سید احمد خان کی قابلیت کہ سر سید احمد خان والے واقعہ میں سے کہیں سے آ جاتا ہے پیراگراف، تو ہم بیان کریں گے سر سید احمد خان جو کہ ایک بہت ہی ذہین اور قابل انسان تھے۔ انہوں نے اپنی ذہانت اور قابلیت سے جان لیا تھا کہ مسلمانوں کو دشمنوں کے چنگل سے کیسے آزاد کروانا ہے۔ تو ابتدائی میں مسلمانوں کی اصلاح کے لیے انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ سر سید احمد خان جان چکے تھے کہ اب انگریزوں اور ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے چلنا محال ہے، تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم دیا، علی گڑھ کالج کا اکٹھا کیا اور مختلف سائنٹیفک سوسائٹی بنائی گئی جس میں مسلمانوں کے علم و ترویج کے لیے کام کیا گیا۔ تو سر سید احمد خان کی قابلیت کے بارے میں ہم کچھ چیزیں لکھ سکیں گے۔ پھر جنگ آزادی کے حالات و واقعات، دشمن کو آگاہ کیا۔ جب 1857 کی جنگ ہوئی تو اس میں مسلمانوں کو کیسے زوال پذیر حالات سے گزرنا پڑا تو اس کے حوالے سے آگاہ کیا۔ مسلمانوں کو بتایا کہ مسلمان کسی طرح بھی دشمن کا دوست نہیں بن سکتا اور کہیں پر بھی ہندو مسلمان کا دوست نہیں بن سکتا، یہ ساری صورتحال۔ اور ساتھ میں سر سید احمد خان نے انگریز کو آگاہ کیا کہ 1857 کی جنگ جس کو جنگ غدر کا نام دیتے ہیں انگریز، اس میں صرف اور صرف مسلمان ہی شامل نہیں۔ تو 1857 کی جو جنگ تھی اس کے حوالے سے مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ مسلمانوں کا جو دشمن ہے وہ کبھی بھی مسلمانوں کا دوست نہیں بن سکتا، اور اس حوالے سے انہوں نے رسالہ تہذیب الاخلاق لکھا، اسباب بغاوت ہند لکھا کہ اس جنگ کے سبب کیا تھے، ان چیزوں سے آگاہ کیا۔ تو اسی طرح پھر اس کے بعد ہی دشمن کا وار
کہ دشمن کیسے کیسے ضربے لگا رہے ہیں مسلمانوں پر، ان تمام چیزوں سے آگاہ کیا۔ مسلمان کا جو دشمن ہے وہ انگریز بھی تھا، ہندو بھی تھا، یہ دونوں طریقوں سے کیا ہے مسلمانوں کو ہی پسپا کر رہے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہندو قوم کی غداری، کہ ہندو جو قوم ہے وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی، وہ مسلمانوں کے ساتھ غداری کر رہی تھی۔ ایک جانب سے اس نے بتایا کہ ہم مل کر انگریز سے آزادی چاہتے ہیں، لیکن دوسری جانب یہ ہے وہ انگریزوں کے ساتھ ہندو قوم مل گئی اور کہا اس جنگ آزادی کے اندر جو ہاتھ ہے یہ صرف اور صرف مسلمانوں کا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی کیا ہے جی سر سید احمد خان نے آگاہ کیا۔ پھر اس کے ساتھ 1867 کا جو واقعہ پیش آتا ہے اردو ہندی تنازع کے نام سے۔ 1867 میں اردو ہندی تنازع پیش ہوا، جیسے کہ 1837 کے اندر فارسی والا معاملہ پیش ہوا۔ یہیں پر بھی یہی صورتحال تھی کہ انگریز چاہتا ہے، وہ ہندو چاہتا تھا کہ جو ہندی ہے اس کو رائج کیا جائے، اردو کو ختم کر دیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا جس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ پھر انڈین نیشنل کانگریس کا قیام۔ انڈین نیشنل کانگریس 1885 کے اندر بنی۔ یہ دونوں جو جماعتیں تھیں یعنی مسلم اور ہندو دونوں کمیونٹی کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن اس کا بعد میں جو پرپس تھا وہ صرف اور صرف ہندو کمیونٹی کو پروموٹ کرنا تھا، مسلمانوں کو پروموٹ کرنا بالکل نہیں تھا۔ ان واقعات کو ہم بیان کر سکتے ہیں ڈیپلی۔ پھر اس کے بعد اسی جو 5ویں اور چوتھی عبارت ہے پیراگراف بنتا ہے، اس میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا فلسفہ اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے فلسفہ خود ہی پیش کیا جس کے اندر مسلمانوں کو بتایا کہ مسلمان کیسے اطاعت الہی کرتا ہوا ضبط نفس کے مقام پر پہنچتا ہے، اور ضبط نفس پر قابو پانے کے بعد وہ نعمت الہی اللہ تعالیٰ کا نیب کیسے بن سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم یہ چوتھے اور 5ویں پیراگراف میں بیان کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 6 اور 7ویں پیراگراف میں ہمارا جو سبق آتا ہے اس میں سے کیا چیزیں بیان کی جا سکتی ہے؟ تعلیم و ترقی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو لیکچر لمبا ہو رہا ہے، ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، اگلا لیکچر انشاءاللہ اسی پیراگراف کا ہوگا۔